اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نصر کی ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، اور الفتح فتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے۔ ورأیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، الناس لوگ، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی میں، دین اللہ اللہ کا دین، افواجا فوج در فوج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فسبح پس پاکی بیان کریں، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنا رب، واستغفرہ اور بخشش طلب کیجئے اس سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں، یہ صورت جو ہے باجماع مدنی ہے اور اس کا نام جو ہے سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی ہیں کسی کے رخصت کرنے کے، چونکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری صورت ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا، کہ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، اور بعض آیات کا نزول جو اس کے بعد ہونا ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اس کی مثال اس طرح دی کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی صورت اس معنی میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مکمل صورت سب سے پہلے نازل ہوئی، اور سورہ اقرا اور سورہ مدثر اور اس کے علاوہ بہت سی صورتیں جن کی چند آیات اس سے پہلے نازل ہونا اس کے منافی نہیں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صورت جو ہے حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، اور ان دونوں کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 روز رہے۔ 80 روز کے بعد کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی۔ اور ان دونوں کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے کل 50 دن رہ گئے، اور اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم نازل ہوئی، جس کے بعد عمر شریف کے کل 65 روز باقی تھے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے، فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ ہے، اور اختلاف اس چیز میں ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا پھر بعد میں نازل ہوئی۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے۔ تو اس کا حاصل بھی یہی ہوا کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، کیونکہ اگر فتح مکہ کے بعد ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وفات تک 2 سال سے کیا بنتی ہے؟ کم مدت بنتی ہے۔ تو متعدد احادیث مرفوعہ میں، آثار صحابہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کی بعثت اور دنیا میں قیام کا مقام پورا ہو چکا ہے، اور اب آپ تسبیح اور استغفار میں کیا کریں؟ لگ جائیں۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ موجود تھے، اور سب اس صورت کو سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس میں کیا تھا؟ فتح مکہ کی خوشخبری تھی۔
مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو یہاں پر فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین تو ہو چکا تھا، مگر وہ اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی بھی تذبذب کی وجہ سے کیا تھے، رکے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے، مگر اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ تو فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی، تو وہ فوج در فوج یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے جو راستے میں اذانیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے۔ آگے کیا فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم کر گئے تھے۔